بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو آل. ایشو جو ہے جو انڈر کنسیڈریشن تھا وہ یہ تھا کہ سنس ایوری تھیوری ہیز سرٹن انڈر لائن فلاسفی, سو واٹ از دی ریئلٹی بیہائنڈ ایچ تھیوری. بہت سارے جو کانسیپٹس ہیں جو ویسٹ کے اندر یوز ہوتے ہیں وہ عام طور پہ آئسولیشن کے اندر یوز ہوتے ہیں, ان ٹوٹیلٹی میں نہیں ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے پارٹ آف دا پکچر ریپریزنٹ ہوتا ہے. اس کی مثال ایک آرٹیکل سے یوں سمجھی جا سکتی ہے, اس کا HBR کا آرٹیکل ہے اور اس کا ٹائٹل ہے ہاؤ سکسیزفل لیڈرز تھنک. اس میں انہوں نے آرگیو یہ کیا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک آرکیٹیکٹ اپنی ایک ٹیم کو یہ ٹاسک دے کہ وہ کوئی اس میں سے اچھا سا ڈرائنگ روم ڈیزائن کرے, کوئی ایک اچھا سا اس میں سے ڈائننگ روم ڈیزائن کرے, ایک اچھا سا بیڈ روم ڈیزائن کرے, کچن ڈیزائن کرے, اور اس کے بعد ان کو ملا کے ایک اپارٹمنٹ بنا لے. اگر ایسا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کے نتیجے میں آپ کو بہت ساری امینڈمنٹ کرنی پڑیں گی اور بہت زیادہ اس میں ریسورسز ایگزاسٹ بھی ہوں گی, ضائع ہوں گی. تو اس کے بجائے یو ہیو ٹو تھنک ان ٹوٹیلٹی. اسی طریقے سے جو بھی کانسیپٹس ہیں ان کو ہولسٹکلی دیکھنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم پرچیز انٹینشن کی بات کرتے ہیں, سو اٹ از اے کمپوزٹ آف پرچیز اینڈ انٹینشن, اور جو انٹینشن کا لفظ ہے یعنی کہ ارادہ یا نیت, اٹ ہیز ویری ڈفرینٹ سارٹ آف کونوٹیشنس ان اسلام, اور اس کی جو روٹس ہیں وہ بہت ہی گہری ہیں. یہاں تک کہ صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے جو صحیح لذاتی ہی کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے اکارڈنگ ٹو مائی نالج, وہ انما الاعمال بالنیات ہے کہ انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار ہی اس کی انٹینشن پر ہے. تو آئسولیشن میں وہ ایک پرچیز انٹینشن کے کانسیپٹ کو کبھی میجر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں, اس کی امپلیکیشنز دیکھتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, کانسیپٹس ایسے ہیں, تھیوریز ایسی ہیں جو کہ کوئی نیا فینومینن نہیں ہے, بلکہ دے آر دیئر سنس دی ایگزسٹنس آف ہیومن بینگ. جیسے کہ موٹیویشن ہے, انسان کے اندر وہ تحریک جو اس کے اندر جذبہ پیدا کرتی ہے کچھ کرنے کا, کچھ حاصل کرنے کا, جو کہ آج کی گفتگو کا موضوع بھی ہے. تو اسلام ایک جامع دین ہے جو زندگی کے ہر اسپیکٹ کو ایڈریس کرتا ہے. تو لہٰذا بینگ مسلم وی آر سپوز ٹو کم اپ ود دی تھیوری ان دی پرسپیکٹیو آف اسلام. تو اس کی یہ کافی کمپریہنسو ورک ہے. تو اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی ایفرٹ ہے جو اسامہ صاحب نے کی ہے, اور موٹیویشن کا جو اسلامک پرسپیکٹیو ہے اس کے اوپر انہوں نے کچھ کام کیا ہے جو کہ یہ شیئر کرنا چاہیں گے. السلام علیکم, میرا نام اسامہ اقبال ہے. آئی ایم اسسٹنٹ پروفیسر ایٹ خادم علی شاہ بخاری انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ آئی ایم اے PhD اسکالر ایٹ انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ. عظیم صاحب نے کچھ تمید باندھی, میں ایک پرسپیکٹیو سامنے رکھنا چاہوں گا. جب ہم موٹیویشن کی بات کرتے ہیں ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ولیم جیمز نے کہا دا ڈیپسٹ پرنسپل ان ہیومن نیچر از کیونگ ٹو بی اپریشیٹڈ. B.F. اسکنر نے کہا as much as we have thirst for appreciation we dread contempt. ساکریٹس نے کہا there is only one thing I know and that is I know nothing. پلیٹو نے کہا کہ ریئلٹی دماغ میں ہوتی ہے, اگر ہم دماغ پلٹے تو ہم نقشہ بدل سکتے ہیں. ایرسٹوٹل نے کہا کہ کوئی انسان زندگی میں تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر پاگل پن کا تھوڑا سا ایلیمنٹ اویلیبل نہ ہو. روبن شرما نے کہا کہ painful people do painful things in life. بائبل میں جیزس کرائسٹ نے کہا گاسپل آف میتھیو ڈو unto others as you want them to do unto you. ہیومن بیہیویئر میں ڈیل کارنیگی نے اپنی سب سے بڑی کتاب How to Influence People and Make Friends میں کہا treat other person as you want them to treat you. زبردست. اب ایک واقعہ سامنے رکھتا ہوں. ایرسٹوٹل نے آبزرویشن انوینٹ کری. ایرسٹوٹل ایک بار جا رہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ بتائیے وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں, کون سے جو بچے دیتے ہیں. ایرسٹوٹل نے پوری لسٹ سنائی. ایک بار حضرت علی نماز کے لیے جا رہے تھے, لوگوں نے روکا اور لوگوں نے کہا جن کی نماز ضائع کریں گے. لوگوں نے کہا
حضرت علی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ علی کیا جس کے پاس جواب نہ ہو؟ تو حضرت علی سے فرمایا کہ بتائیے حضرت علی وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، کون سے جو بچے دیتے ہیں؟ تو حضرت علی نے کہا چھوٹے سے نشانی یاد کر لو، جن کے کان اندر ہے وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے کان باہر ہے وہ بچے دیتے ہیں، اور مسکرا کے چل دیے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے ایک سوال، یہاں سے شروع ہوتا ہے ایک فلسفہ۔ اسلام ضابطہ حیات، اگر میں ورلڈ لٹریچر کی بات کروں تو ہندوازم کے کتنے اسکرپچرز ہیں؟ رگ وید، ججروید، سمر وید، اتھر وید، بھوشیہ پرانا، ویداس، کلکی اور اوتار۔ پارسیوں کی کتنی ہیں؟ دساتیر اور اویستا۔ بائبل کلیکشن آف بکس، نیو ٹیسٹمنٹ، اولڈ ٹیسٹمنٹ، تورا، اور ہماری قرآن۔ Only one book, 80% of the Quran is 100% scientifically correct. Only 30% of the Quran talk about science اور آج تک ہم 15% ایکسپلور کر چکے ہیں۔ لیکن قرآن نے بیہیویئر بھی تو سمجھایا، نفس بھی تو سمجھایا۔ تو اگر اتنا انرچ لٹریچر ہے تو کہاں کھو گیا؟ جب ویسٹ کی بات آتی ہے، موٹیویشن کی بات آتی ہے، ہم سب بھول گئے۔ ہم آج اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں ابن بیرونی کون ہے، الخوارزمی کون ہے، ابن الخلدون کون ہے، جابر ابن حیان کون ہے، ٹوٹل بلینک فیسز سامنے آتے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم نے اپنا فلسفہ کھو دیا ہے۔ تو ٹاپک چوز کرنے کا جو ریزن تھا وہ یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں ہم محتاج ہو گئے ہیں۔ یہ ایک بیسک سا پرسپیکٹو تھا کہ اس ٹاپک کو ہم نے چوز کیوں کرا اور اس کی ضرورت کیا تھی۔ یہ ٹاپک اپنے آپ میں ایک سمندر ہے، میں کچھ گلمپس سامنے رکھنا چاہوں گا۔ فلاسفی میری اس پہ انٹرپریٹیوزم تھی جو میں نے اپلائی کری تھی۔ اچھا، اور اس کو ہم نے پیور کوالیٹیٹیو ریسرچ میں کرا، تھیمیٹک انالیسس کرا، اور جن لوگوں سے میں نے ڈیٹا کلیکٹ کرا وہ کمبینیشن ہے۔ ان میں کچھ شریعہ اسکالرز ہیں اور کچھ اس میں ہمارے پی ایچ ڈی اسکالرز کا بھی میں نے ٹچ کرا تھا، سم ور کمبینیشن آف بوتھ۔ پہلا کانسیپٹ، بھائی اسلام میں موٹیویشن کا کانسیپٹ ہے کیا؟ تو مجھے حیرت کن جواب ملا، میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ آج ہمیں نہیں پتا کہ موٹیویشن کا کانسیپٹ کیا ہے، لیکن اسلام تو دین ہی موٹیویشن کا ہے۔ خدا نے وعدہ کرانا، خدا نے بولا میں نے قدم قدم پہ تمہیں جواب دینا ہے ہر ایک چیز کا۔ تو جب جواب دینا ہے تو یا ریوارڈ ہے یا پنشمنٹ ہے، ہر قدم پہ پرووائڈ کیا گیا۔ اب ویسٹ کے ماڈل کیا ہے؟ ویسٹ سمجھاتا ہے، باتیں سمجھاتا ہے، ماڈل اپلائی کراتا ہے، امپلیمنٹ ٹرین کراتا ہے، ہمیں ڈائریکٹ سمجھایا گیا۔ دیکھیں ہر انسان زندگی میں 3 ایکٹیویٹی تو کرتا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا ہو۔ وہ سانس لیتا ہے، سانس لیتا ہے تو دل دھڑکتا ہے۔ میڈیکل سائنس سے پروف کرا کہ جب دل دھڑکتا ہے تو پہلے آواز تھی دب دب دب، پھر پتہ چلا نہیں لب دب لب دب، پھر ایک اور فرینڈ سائنٹسٹ نے ریسرچ کر کے بتایا وہ آواز ہے رب 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 رب۔ تو دل تو پکارتا ہے، اب ہم کوئی بھی مادہ اپنا لیں۔ دوسری چیز ہے اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، تفسیر قرآن کوٹ کر رہا ہوں مولانا محمد شفیع صاحب کی کمی بیشی معاف، آئی ایم ناٹ دیٹ ایکسپرٹ ٹو دیٹ لیول۔ اللہ پاک کہتے ہیں اگر میری کائنات کو سمجھنا ہے تو آبزرو کرو، آبزرو کرو کہ جو تم کھانا کھاتے ہو دانا تم تک کیسے پہنچا۔ منیمم ایک چاول کا دانہ ہوگا، ایک روٹی کا ٹکڑا ہوگا۔ دور دراز علاقے میں کسان نے ایمبیشن کرا کہ وہ بیج بوئے گا، اس سے بیج بویا، 4 موسم اس کی حفاظت کری، کلٹیویشن ہو گئی، ہارویسٹ کرا، وہاں سے ڈسٹریبیوٹر سے ہول سیلر، ہول سیلر سے ریٹیلر، ہم نے جاب اور بزنس کرا، ہماری پلیٹ میں وہی دانہ آتا ہے جس پہ ہمارا نام لکھا ہوتا ہے۔ تو چھوٹا سا آبزرویشن ہمیں میکینزم سمجھاتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو آبزرویشن کی پیک دیکھنی ہے آپ سمندر کو دیکھ لو، دنیا کی واحد چیزیں آپ کتنا بھی دیکھ لو آپ بور نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے اندر کانسٹنٹ ٹرانزیکشن ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں رول دیے، رول کو پرفارم کرنے کے لیے ایکشن دیا، ایکشن کے پیچھے ہڈن موٹیویشن رکھ دی۔ نماز دین کا ستون ہے، لیکن نماز پڑھتے ہیں تو اس سے زیادہ ایتھلیٹک ایکٹیویٹی ہو ہی نہیں سکتی فری فرام ڈیزیز۔ ہم فاسٹ کرتے ہیں، ہمارے جسم کی زکوٰۃ عطا ہو جاتی ہے، کولیسٹرول والے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ویسٹ ماڈل لے کے آتا ہے، چیختا رہتا ہے پاورٹی، ایریڈیکیشن، چیریٹی۔ ہم زکوٰۃ اگر سب پرووائڈ کر دیں ہم دنیا سے غربت کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ تو ہماری جو بھی چیزیں، جو بھی کنسرنز ہیں وہ کمپیریٹیولی ایک پریکٹیکل اسپیکٹس پہ۔ سیکنڈ میرا چھوٹا سا کمپیریزن یہ تھا کہ جی ڈیفرنس کیا ہے۔ ہم یہ بہت سنتے ہیں کہ جی ویسٹ نے ہم سے لے لیا، آگے چلے گئے اور ہم پیچھے رہ گئے۔ میں بتاتا ہوں کیا لے لیا اور کیسے ماڈل چوری کرے گئے۔ اسٹارٹ کرتا ہوں۔ میسلو سب سے کامن لیڈر، ہیرارکی آف نیڈس۔ میسلو کا آخری سٹیج کیا ہے؟ سیلف ایکچولائزیشن، کہ یو گیو سم تھنگ بیک ٹو یور اون کمیونٹی۔ آپ آرنلڈ شوازنگر، جیک ما سب اپنی اسپیچ میں فرماتے ہیں یو شوڈ آلویز گیو سم تھنگ بیک ٹو یور اون کمیونٹی، یور اون ہوم لینڈ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکا رہ کے لوگوں کو کھانا کھلایا،
حضرت علی نے اپنی بھوک کنٹرول کری, لوگوں کو فیڈ کرا. کتنی نیومرس ایگزامپلز ہیں. تو ان کی وجہ سے ماڈل تھیوری ہے اور کبھی فیکٹ نہیں بن پائے گا. یہ ہم نے پہلے سے پروف کر دیا. بیسک نیڈ تو پوری نہیں کری نا, بھوکا رہ کے کھلا دیا, سیلف ایکچولائز کر لیا. رابن شرما بہت بڑے ٹرینر اور موٹیویشنل اسپیکر ہیں. دا فیمس آتھر ٹو دا مونک ہو سولڈ ہز فیری, Who will cry when you will die, The Little Black Book of Success. انہوں نے لانچ کر دیا 5 AM کلب. مسلمان 1400 سال سے 5 AM کلب کا پارٹ ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں صبح اٹھ کے. چورایا ہوا کانسیپٹ ہے. اچھا, ہائیجین تھیوری, سیٹسفیکشن اینڈ ڈسسیٹسفیکشن, صفائی نصف ایمان ہے. ہمارا تو ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا, ہم پراپر ہائیجین مینٹین نہیں کریں. تو ہم لوگ تو اگر کمپیریٹیولی دیکھا جائے آلریڈی ایک سپرلیٹیو ڈگری پہ کام کریں, تو وائی وی نیڈ ٹو ایڈاپٹ اینڈ فالو دوز پرٹیکولر ماڈل. یہ چھوٹے سے چند حقائق تھے جو مجھے رکھنے تھے آپ کے سامنے. اچھا, نیٹ ورکنگ کی بڑی بات کری جاتی ہے. نیٹ ورکنگ کرو, سنو بال سیمپلنگ بھی وہی ہم استعمال کرتے ہیں. لیکن حضرت علی نے فرمایا کہ تم نرم درخت کی مانند بن جاؤ. جو درخت نرم ہوتا ہے وہ پھلدار زیادہ ہوتا ہے, اس میں پھل زیادہ آتے ہیں. تو تمہارا نیٹ ورک بڑھتا چلا جائے گا, درخت بھی اسی طریقے سے کنیکٹ کرتے رہتے ہیں. ویسٹ کریچرز کو یوز کرتا ہے, ایکسپیریمنٹ کرتا ہے. ہمارے یہاں تو کریچر صرف یہ آبزرویشن ہے. میں آخری میں آپ کو سناؤں گا ایک مچھر کی ایگزامپل. اونٹ بہت بڑا نمونہ ہے. اونٹ سے خدا نے ہمیں موٹیویشن سمجھایا کہ اس کی جو کریشن ہے وہ اپنے آپ میں ایک میریکل ہے. تو ہمیں آبزرویشن سمجھایا. حلال حرام کی بڑی بات ہوتی ہے کہ ویسٹ کے کانسیپٹ لے لو, ان کے یہاں تمیز نہیں ہے چیزوں کی. ویسٹ کہتا ہے لائف, اسلام کہتا ہے لائف آفٹر لائف اینڈ دین ہیئر آفٹر. حضرت علی سے پوچھا زندگی کی حقیقت کیا, انہوں نے فرمایا پوری انسانیت سو رہی ہے, جب مرے گی تو جاگ جائے گی. تو وہاں پہ ہمیں انسپریشن پرووائڈ کی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دن سمجھا کے آخری میں کیا فرمایا, تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے. ایک سوال اور میں نے کرا جو میرا تیسرا اور سیکنڈ لاسٹ کوشچن تھا. ماڈلز پہ بات کری گئی, تو جو جواب مجھے ویسٹ کے لوگوں سے ملے وہ تھے رابن شرما, پیٹر ڈرگر, ابراہم میسلو اور تمام شریعت اسکالرز ود ڈفرینٹ سیکٹس. ایک جواب ملا کہ ماڈل ایک ہی ہے اسلام میں, وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی ذات مبارک. ہر چیز میں گائیڈنس, ایز اے فادر, ایز اے ہسبینڈ, ایز اے گائیڈ, ایز اے پریچر, ایز اے وارئر, ایز اے فاؤنڈر, کون سا اسپیکٹ نہیں چھوڑا. نہ بھی کہتے تھے تو اس بات پہ کہتے تھے جو قرآن نے منع کی ہے. اچھا, دین کی جو نبی ہوتے ہیں ان کی پرسنالٹی کمپلیٹ ہوتی ہے. اب ان سے ایک ایک ماڈل نکلے. ایڈمن پڑھنا ہے حضرت ابو بکر صدیق, مینجمنٹ دیکھنی ہے حضرت عمر فاروق, فائنینس کے ماڈل دیکھنے حضرت عثمان, اور فلسفے کو دیکھنا ہے تو حضرت علی. ویسٹ کہتا رہتا ہے فیلنگ ٹو پلان از پلاننگ ٹو فیل. حضرت علی نے فرمایا میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا کہ کوئی ذات مجھ پہ قادر ہے جو مجھے کنٹرول کرتی ہے. فلسفہ یہ تھا, فینومینا یہ تھا, ہائٹ ہم پہ تھی, ہم کہاں لاسٹ ہو گئے. جو میں نے ویسٹ کے ہم سے ماڈل پوچھے, ہمارے یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لائف ایک ماڈل ہے. امام غزالی کو بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے. جان ایف کینیڈی نے کنزیومرزم کے رائٹ دیے, 8 رائٹ ہیں کسٹمرز کے دنیا میں. مارچ 15 کو کنزیومر ڈے کہا جاتا ہے. 2-4 بتاتا ہوں. رائٹ ٹو انفارمیشن, رائٹ ٹو پروٹیکٹ دا انوائرمنٹ, رائٹ ٹو سیفٹی, رائٹ ٹو سیٹسفیکشن اور بیسک نیڈ. یہ سارے ماڈل کہاں تھے؟ عبد الرحمن بن عوف کے بزنس ماڈل میں تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو اتنا سونا تھا کہ کاٹ کے نکالنا پڑا. یہ اسلام کی ہائٹ. حلال حرام کی موٹیویشن بتاتا ہوں. حرام زیادہ ملتا ہے ختم ہو جاتا ہے, حلال کم ملتا ہے زیادہ. خدا نے آبزرویشن سے سمجھایا. بلی کتنے بچے دیتی؟ 7. کتا کتنے بچے دیتا ہے؟ 7. کیا ہوتا ہے؟ کوئی گاڑی کے نیچے, کوئی ٹائر کے نیچے, کوئی زخمی ہو کے مر جاتا ہے, ایک ایک بچتے ہیں. بکری کتنے بچے دیتی؟ 1. گائے کتنے بچے دیتی؟ 1. اونٹنی 1. ہر سال بقرہ عید پہ ریور ہمارے سامنے آتے ہیں. یہ حلال کی اپلیکیشن ہے. سوچیں, تھوڑا ہے لیکن زیادہ. زندگی کی سب سے بڑی ریئلٹی موت کا سب سے بڑا پری ایکویزٹ. جتنا ہماری قسمت میں لکھا ہے اتنا تو ملے گا نا. راستہ ہم پہ, ہم اختیار کر سکتے ہیں. آخر میں کنکلوژن میں قرآن کی ایک آیت اور ایک چیز کوٹ کرنا چاہوں گا. اللہ پاک نے فرمایا کہ ویسٹ میں کہتے ہیں نا سوشل کمپیریزن تھیوری, ہم نے ڈاکٹر عدنان کے ساتھ پڑھی تھی ایک کورس میں.
सोशल कंपैरिजन थ्योरी में इंसान अपने आप को कंपेयर करता है. तो अल्लाह पाक कहते हैं क्यों कंपेयर करते हो, तुम्हारे पास तो एक स्टोरी अपनी है, एक ज़िंदगी अपनी है. अल्लाह पाक कहते हैं मैंने तुम्हें अच्छा नहीं, मैंने तुम्हें बेहतर नहीं, मैंने तो तुम्हें बेहतरीन बनाया. यू आर द बेस्ट क्रिएशन आई हैव एवर बिल्ट ऑन द फेस ऑफ द यूनिवर्स. तो खुदा को भी तो हम पे नाज है, हम क्यों इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होके पड़े रहते हैं. अल्लाह पाक ने कहा मेरी सबसे कमज़ोर मखलूक मच्छर, सबसे ताकतवर मखलूक इंसान. आखिरी स्टोरी कंपैरिजन, फिर मैं एंड करता हूँ. मच्छर का क्या फ़ायदा है, दुनिया में रिसर्च करी गई और पूछा कि बताओ कौन सा क्रिएचर है इसको ख़त्म कर दें. सब ने बोला यार मच्छर को ख़त्म कर देते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है. अब मच्छर का फ़ायदा सुने. दुनिया का 65% स्पीशीज़ जिस पे सर्वाइव करता है वो मच्छर है. बहुत सारी छिपकलियाँ, मेंढक, टिड्डे ये मच्छर वगैरह खाते हैं, वरना ये अल्टीमेटली हमारे फूड को अटैक करेंगे. ये सर्वाइव. दूसरा, नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ बहुत बड़ी खूबसूरती है. जब परिंदा सर्दियाँ आती हैं साउथ से ट्रैवल करता है बीच की तरफ, नॉर्थ वाले भी आते हैं, वो अंडे देते हैं और ट्रैवल कर जाते हैं और खुदा ने होप सिखाई है उनसे और वो अपनी जगह को देखते रहते हैं. और कुदरत का निज़ाम है कि जब वो वापस जाते हैं उसी वक्त अंडे से उनका बच्चा निकलता है. ये साइन ऑफ होप है. ये सॉफ्टवेयर में अप्लाई कर रहे होते हैं. इसके बाद ये किस पे सर्वाइव करते हैं, ये लोग मच्छर पे सर्वाइव करते हैं. ब्लड सक हो सकता है, स्टोर हो सकता है, कैरी हो सकता है. मेडिकल साइंस की तरक्की मच्छर ने बताई. एनेस्थीसिया का जो एलिमेंट है, आप ऑब्जर्व करना, मच्छर डंक मारता है पता नहीं चलता. जब मच्छर खून निकाल के जा रहा होता है तब हमें समझ आता है एनेस्थीसिया का कॉन्सेप्ट मच्छर से मिला, एक्सरे का कॉन्सेप्ट मच्छर से मिला. नेशनल ज्योग्राफिक और एनिमल प्लेनेट ने एक मशीन रखी है, वो मच्छरों को क्रश करते हैं, खून को डिटेक्ट करते हैं. जब नया खून आता है उस डायरेक्शन में जाते हैं और बहुत सारी दुनिया को वो क्रिएचर मच्छर की वजह से पता चले. और FIA ने जिनको डेड डिक्लेयर करा था, यहाँ बहुत सारे फाइनेंस के भी लोग होंगे, मच्छर ने उनका खून सक करा, वो दोबारा अलाइव हुए, दोबारा इंटरपोल ने ऑपरेशन करा और पकड़ लिए. अगर एक छोटे से मच्छर की इतनी काबिलियत है तो जिसको खुदा ने अशरफुल मखलूक का, हमारा क्या लेवल होगा. आप सब मुझसे एजुकेशन और बाकी चीज़ों में सीनियर हैं. मेरा एक मिशन है, इस्लामिक मार्केटिंग की PhD करना चाहता हूँ. सर आपके सुपरविजन में इस्लामिक मोटिवेशन पे एक किताब लिखना चाहता हूँ और अल्टीमेटली इस्लामिक गवर्नेंस को लॉन्च करना है. तो दिस इज़ माई मिशन इन लाइफ. पहले अलग था, फार्मेसी, साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी मेरी फ़िलासफ़ी थी. डॉक्टर इरफान से पढ़ के मुझे एक नया इंजेक्शन और एक नई मोटिवेशन मिली. ये उस एफर्ट का थोड़ा सा एक आइडिया है. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक डॉक्टर अजीम कुरैशी कि उन्होंने मेरे इस मिशन को सपोर्ट करा और मेरे इस पर रिसर्च अलाउ करी. थैंक यू वेरी मच. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड.